باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ ذاریات آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 30، 7 سے لے کر 30 ارشاد پروردگار ہوتا ہے والسماء ذات الحبق، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ کہکشاں سے بھی کیا گیا، یعنی زمین سے اوپر انسان دیکھتا چلا جائے جہاں تک اس کی نگاہوں میں وسعت ہو، پھر اس کے بعد دوربین کے ذریعے سے اور زیادہ طاقتور دوربین کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھتا چلا جائے تو جس طریقے سے مختلف کہکشاؤں کا پتہ چلتا ہے تو راستے ہی راستے ہیں جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جس طریقے سے ریت میں ہوا کے چلنے کی وجہ سے مختلف لہریں سی بن جاتی ہیں، یا اگر آپ سمندر کی موجوں کو دیکھیں کہ جب ہوا چلتی ہے یا دریا کے اندر کے اچانک اگر جب ہوا چلتی ہے تو جس طریقے سے اس کے اندر لہریں سی بننا شروع ہو جاتی ہیں، تو آسمان پر بھی اگر آپ دیکھیں تو بادلوں کے ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کچھ راستے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لفظ ان تمام پر حاوی ہو، مگر اس قسم کے فوراً بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے آسمان کی قسم انکم لفی قول مختلف، کہ تم لوگ یقیناً مختلف باتیں کہنے میں لگے ہوئے ہو، یعنی تمہاری کوئی ایک بات نہیں ہے، تم لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہو، رسول کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول کو جھٹلانے کے لیے مختلف باتیں تم لوگ کہتے جا رہے ہو۔ کبھی تم ان کو شاعر کہتے ہو، کبھی ان کو مجنون کہتے ہو، کبھی تم ان کو جادوگر کہتے ہو، کبھی تم قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ گزشتہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ تم لوگ کوئی ایک بات نہیں کہہ رہے ہو، تمہارے مختلف کنجیکچرز ہیں کہ جن کے اوپر تم چل رہے ہو۔ جبکہ سیدھا سادہ معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو تم اس کا جواب لے، اور نہ لا سکو تو خدا کا کلام مانو، سرنڈر کرو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ مگر تم لوگ انہی تکوں میں، اسپیکولیشنز میں اور وائلڈ گیسز میں لگے ہوئے ہو اور کوئی ایک فرم بات، کوئی پختہ بات نہیں کر پا رہے۔ اگر ایسے ہی ایٹیٹیوڈ کے اوپر پروردگار عالم نے بہت سخت گرفت کی ہے، بہت سخت تنقید کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قتل الخراصون، کہ ایسے کنجیکچرز لگانے والے، ایسے وائلڈ گیسز کرنے والے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں جو غیب سے متعلق ہیں، ان میں تم کیا اپنے تکوں کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کوئی فرم بات کرو، کوئی پختہ بات کرو، جو دلیل دی جا رہی ہے اس دلیل کے اوپر غور کرو۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو بے خبری کے عالم میں مدہوش ہیں، یعنی جس طریقے سے ایک شخص مست ہو کر نشے کے عالم میں ہو تو وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایسے ہوش والے بے ہوش ہیں کہ جو بظاہر ہوش میں ہیں لیکن باتیں ان کی ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی آرگنائزیشن، کوئی مربوط باتیں ان کی نہیں ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، وہ حساب کتاب کا دن، جزا کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن کہ جب انہیں آگ کی سزا دی جائے گی، آگ کے اوپر انہیں سزا دی جائے گی۔ یعنی یہ جو جواب ہے یہ ان کی نان سیریسنس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ سوال نہیں ہے، یہ اپنے اسی اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایسا کوئی دن تو آنے والا نہیں ہے، اور پھر ریڈیکیول کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اس انداز سے پوچھ رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ جس دن کی تم بات کر رہے ہو اس دن تمہیں آگ کی سزا دی جائے گی۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی اس سزا کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ دن ہے، یہی وہ سزا ہے کہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو صاحبان تقوی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، کہ جو صاحبان تقوی ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی ایک تو تمہارا حال ہوگا اے مشرکین کہ تم آگ کی سزا کو بھگت رہے ہوں گے، اور وہ جو صاحبان تقوی ہیں وہ بے شک باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا اسے وہ لوگ لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ پہلے
محسنین تھے، نیکوکار تھے، نیک عمل انجام دینے والے تھے۔ یہ پہلی صفت۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ تھے کہ جو راتوں کو کم سویا کرتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رات صرف سونے ہی کے لیے، وہ بھی روش غلط ہے کہ ساری رات انسان جاگتا رہے، اور یہ روش بھی غلط ہے کہ ساری رات انسان سوتا رہے۔ رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے مخصوص کر دینا، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں تو آپ جانتے ہیں کہ نماز تہجد یا نماز شب، صلاۃ اللیل ان کے اوپر تو واجب تھی، مگر ظاہر ہے کہ دوسرے افراد جو صاحب تقوی بننا چاہتے ہیں تو انہیں پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم متقین کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو بہرحال نیند کا ایک حصہ تمہیں قربان کرنا چاہیے۔ یہ فجر سے پہلے کی بات ہے، فجر تو نماز صبح کہلاتی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کہ رات کا ایک حصہ کم سے کم انہیں جاگنا چاہیے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا چاہیے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت خاص طور پر یہ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال کے اندر حق ہوتا ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو نہیں مانگتا لیکن بہرحال وہ محتاج ہوتا ہے۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جو اپنی احتیاج کا اظہار کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو وائٹ کالر ہوتا ہے لیکن بہرحال فقر کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے لیکن بولتا کچھ نہیں اپنی زبان سے، تو وہ اپنے اموال کے اندر حق محسوس کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے، دونوں کو دیتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں جو سوال کرنے والا ہے اور اس کو بھی دیتے ہیں کہ جو اگرچہ مانگ نہیں رہا لیکن بیچارہ بہرحال محتاج ہے اور اس کو ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری طرح سے ایک بیلنس نظر آتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر گویا دنیا میں جو اس وقت افراد موجود ہیں یعنی ان کو متوجہ کرتا ہے کہ جو اب تک ایمان نہیں لائے، ان کو نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں، یقین کرنے کے لیے اگر آمادہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جینوین اگر کوئی دلیل ہوئی تو ہم مانیں گے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے وجود کے اندر، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں کے اندر تمہارے لیے رزق ہے اور وہ بھی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نعمتیں ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سی قوموں کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ عذاب بھی آسمان سے نازل ہوا، مثلا وہی قوم لوط کے جس کا آگے تذکرہ بھی آنے والا ہے، ان کے اوپر آسمان ہی سے پتھر برسائے گئے۔ تو وہ چیزیں جو رزق کے طور پر ہیں وہ بھی آسمان میں ہیں، اور وہ بھی کہ جن کی وعید کی جاتی ہے، جن سے ڈرایا جاتا ہے۔ وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو رب آسمان اور زمین کی قسم، یعنی آسمان کے رب کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، اِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، ویسے ہی حق ہے جیسے کہ تم بول رہے ہو۔ یعنی تمہارے گفتگو کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تو صحیح غلط ہر طرح کے ہوتے ہیں، مگر جس طرح سے تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم بول رہے ہو، یعنی جو کچھ بھی بول رہے ہو لیکن بہرحال بول رہے ہو، یہ خود جو بولنے کا فینومینا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں تم واقعی بول رہے ہو۔ جتنا تمہیں اس بات کا یقین ہے، جتنا تمہیں اس کے سچ ہونے کا اطمینان ہے، اتنا ہی اس بات کا بھی اطمینان رکھو کہ یہ حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، قیامت حق ہے، خدا کی توحید حق ہے، وہ جو عقائد تم کو بتائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب حق ہیں۔ اب یہاں سے آگے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ ہے اس کو مختصراً واپس سے بیان فرمایا۔ جب فرشتے نازل ہوئے ہیں اور ان کا اصل ایجنڈا تو یہ ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک خبر، ایک بشارت دینے کے لیے پہلے پہنچتے ہیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اے حبیب کہ آپ کے پاس پہنچی وہ داستان، وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی ہے، المکرمین، وہ جو مہمان بڑے مکرم، بڑے معزز مہمان تھے۔ یہ فرشتے تھے جو پیکر انسانی میں تشریف لائے تھے۔ اس دخلوا علیہ، جبکہ وہ ان کے سامنے داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، اور انہوں نے سلام کیا، قال سلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا۔ یہاں پر بھی آپ سلام کے انداز کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام، ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے لیے سلام، اس میں الف لام نہیں ہے، ہوتا تو کوئی حرج بھی نہیں تھا، مگر اس طرح سے سلام کرنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ قوم منکرون،
ابراہیم علیہ السلام نے گویا اپنے دل میں کہا کہ اجنبی لوگ لگتے ہیں. فراغ الی اہلہ، تو وہ گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا بھنا ہوا لے کر آ گئے، مثلا اس کے کباب وغیرہ بنوا کے فوراً لے آئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی کا انداز کہ مہمانداری وہ کرنا چاہتے تھے، پسند کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنا مہمان بنائے. فقربہ الیہم، تو انہوں نے اسے قریب کیا ان کے، یعنی پیش کیا. قال الا تاکلون، اور جب انہوں نے پیش کیا، مثلا یہ کہا کہ لیجئے نوش جان پلیز، تو انہوں نے سامنے سے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا. اس طرح بہرحال فرشتوں کو بھوک تو نہیں لگتی، چاہے وہ پیکر انسانی میں آئے ہوں، مگر ان کا بھوک سے کیا تعلق. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الا تاکلون، کہ کیا تم کھاؤ گے نہیں، یعنی کیا میری یہ دعوت تم قبول نہیں کر رہے. فاوجس منهم خیفہ، تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یعنی اگر مہمان اس طرح سے دعوت کو قبول نہیں کرتا تو کیا مطلب ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور کھانے کی وجہ سے حق کے نمک اس کی گردن پر نہ آ جائے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ کھانا ہی نہ کھانا پڑے اور جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ نقصان پہنچا دے. تو قالوا لا تخف، تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہو. وبشروه بغلام علیم، اور انہیں خوشخبری دی ان فرشتوں نے ایک جوان کی کہ جو صاحب علم ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم. اب یہ جملے ہیں اس کے اندر جناب سارہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کی جو کیفیت ہوئی یہ خبر سننے کے بعد کہ اس بڑھاپے میں میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اس کو سن کر وہ شرم کے مارے اور ایک بے یقینی کی سی جو کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی، تو اس کا ان کا جو ریئیکشن تھا اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی بیوی نے آتے ہی ایک چیخ ماری، جس کے بعد اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا ہائے بڑھیا بانج. یعنی کہ ایسا بھی ممکن ہے اس ایج میں، اس حالت میں، جبکہ میں عقیم ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، بانج بھی ہوں، تو کیا اس حالت میں مجھے اولاد ہونے والی ہے. قالوا کذالک، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ اسی طرح سے ہوگا. قال ربک، آپ کے رب کا کہنا ہے انہ هو الحکیم العلیم، وہ یقیناً حکیم ہے اور علیم ہے، یعنی صحیح صحیح کام کرنے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. اب تک اگر اس نے اولاد نہیں دی مثلا تو یہ بھی اس کا ایک امتحان تھا، آزمائش تھا، اور اب اگر وہ دینا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہے. مثلا ایک حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ بہت سے ذہنوں سے اس خناس کو نکالا جائے کہ اگر اولاد نہ ہو تو وہ عورت منحوس ہوتی ہے، معاذ اللہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کی عطا ہے، جب وہ دینا چاہے وہ حکمت رکھتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دیا جائے، وہ علم رکھتا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ آیت نمبر 30 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر کہ 26واں پارہ بھی مکمل ہوا. ابھی یہ سورہ آگے کنٹینیو ہوگا لیکن 27واں پارہ کل سے شروع ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ذاریات، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 50، 31 سے 50، اور یہیں سے 27ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت دی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اصل مہم کوئی اور ہے، یہ ایک ضمناً کام کیا جا رہا ہے، ورنہ اصل ایجنڈا، اصل ٹارگٹ کچھ اور ہے. تو انہوں نے سوال کیا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا آخر تمہاری مہم کیا ہے اے بھیجے جانے والوں، ایھا المرسلون. قالوا، تو انہوں نے جواب دیا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی جانب. اب یہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تفصیل نہیں بیان کی جائے گی، صرف بریفلی یہاں پر ڈسکشن ہوگا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ دیگر قوموں کا ذکر آئے گا اور بہت بریفلی آئے گا. تفصیل دیگر سوروں کے اندر آ چکی ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر برسائیں پتھر مٹی کے اور سخت پتھر، مسومتاً عند ربک للمسرفین، اور ایسے پتھر ہوں گے وہ کہ جن کے اوپر نشانات پڑے ہوئے ہوں گے، نشانات لگے ہوئے ہوں گے. اور یہ پتھر کن پر برسائے جائیں گے؟ للمسرفین، حد سے گزرے ہوئے لوگوں پر. اب یہ سورہ مبارک ہجر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے
تین عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، صیحہ یعنی ایک کڑک، ایک آواز، اور اس کے علاوہ بستی کا الٹ پلٹ ہو جانا یعنی بستی کا بالکل تہو بالا کر دینا، اور آسمان سے پتھر کا گرانا۔ تو پتھر کا تو تذکرہ یہاں پر ہے، باقی دو عذابوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اب بہرحال قرآن مجید کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کہیں پر کچھ تفصیلات مل جاتی ہیں، کہیں پر دوسری تفصیلات کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک توجہ یہ بھی کی گئی کہ پہلے آواز اور آواز کے بعد بستی کو تہو بالا کر دیا گیا، اور جو بستی سے فاصلے پر تھے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ مسومتن، ان کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے ایک قول ابن عباس کی زبانی یہ آیا ہے کہ سفید پتھر تھے تو ان میں سیاہ نقطہ تھا، اور سیاہ پتھر تھے تو ان میں سفید نقطہ تھا۔ اب اس کی مصلحت کیا تھی پروردگار عالم خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے گفتگو بڑھتی ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکالا انہیں جو اس میں ایمان والوں میں سے تھے، یعنی اگر کوئی صاحب ایمان ہو تو اسے ہم ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے، اسے عذاب کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر ہوا کیا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ وہاں پر ہم نے ایک گھر کے سوا کسی اور گھر کو نہیں پایا جو مسلمانوں کا ہو، یعنی سر تسلیم خم کرنے والوں کا ہو۔ پہلے مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد مسلمین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو واقعی مومن ہوتا ہے وہی صحیح معنوں میں مسلم بھی ہوتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں سورہ حجرات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض ایسے مسلم ہوتے ہیں کہ جو شناختی کارڈ کی حد تک مسلمان ہوتے ہیں، جن کے اوپر ظواہر اسلام کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے، مگر حقیقی ایمان ان کے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوا ہوتا۔ تو ایک عنوان یا ٹائٹل کی حد تک مسلم ہے، اور ایک ہے اسلام کی اسپرٹ کہ سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو ول آف گاڈ کے سامنے، اپنے آپ کو پروردگار عالم کی مرضی کے حوالے کرنا۔ تو یہ اسلام واقعاً ایمان ہی کا ایک دوسرا نام بن جائے گا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے وہاں پر ایک نشانی چھوڑ دی، یعنی ان کو ایک نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہیں، یعنی جنہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم مرضی پروردگار کے مطابق نہ چلے تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بستی پھر اس کے آثار مدتوں لوگوں کو یاد دلاتے رہے کہ یہاں پر ایک ٹرانسگریسر قوم رہا کرتی تھی، یہاں پر اسراف کرنے والے لوگ رہتے تھے جنہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا تھا، جو گے سیکس اور ہومو سیکسولیٹی کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیے ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ مگر وہی بات جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے بہت کم ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، یعنی موسیٰ میں کیا ہے، موسیٰ کے اندر بھی نشانی ہے۔ تو پیچھے کہا گیا ترکنا فیہا آیتن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان میں نشانی چھوڑی ہے، یعنی وہ جو ان کا معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون والوں کے ساتھ ہوا، تو اس میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی جانب اور ثبوت کے ساتھ بھیجا، ایسے ثبوت کے ساتھ جو کھلا ہوا ثبوت تھا، عصا یا بیضا، وہ جو معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے۔ فتولی برکنہ، تو انہوں نے طاقت کے برکتے پر روگردانی کی، کس نے؟ فرعون نے، یعنی اپنی طاقت کا اسے گھمنڈ تھا، غرور تھا، تو اس کے اوپر اس نے بھروسہ کرتے ہوئے روگردانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وقال ساحر او مجنون، اور کہا کہ جادوگر ہے یا یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ تو یہ الزام لگا دیے الٹے جھوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اس کے لشکر کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں دریا کے اندر غرق کر دیا۔ وہوا ملیم، اور اس عالم میں انہیں غرق کر دیا کہ ان پر پھٹکار برس رہی تھی، وہ قابل ملامت تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کوئی تفصیل نہیں ہے، صرف اشارے کیے گئے اور یہ ایزیوم کیا گیا ہے کہ پیچھے تفصیلات کو یا تو پڑھ لیا گیا ہے یا پڑھ لیا جائے گا۔ وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ابھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا کہ یعنی قوم عاد میں بھی ہم نے نشانی رکھی ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر بھیجی وہ ہوا کہ جو عقیم تھی، یعنی بانجھ، یعنی بانجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹیو نہ ہو، کہ جس سے کوئی چیز حاصل نہ ہو سکے، کوئی پازیٹیو اس کا آؤٹ پٹ نہ آ سکے۔ تو یہاں پر وہ جو ہوا ہے، ہوا کا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے خوشگوار احساس بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مثلاً
بارش کی خوشخبری بھی آتی ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری فصلوں کے لیے وہ جو انتظام ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پولینیشن ہو سکے، ان تمام تر چیزوں کا بھی کام ایک ایجنٹ کے طور پر ہوا کرتی ہے، مگر یہ ہوا بالکل عقیم تھی، اس لیے کہ عذاب کے طور پر آئی تھی۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ما تذر من شیء اتت علیہ، کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا جہاں جہاں وہ ہوا آئی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر یہ کہ اس نے اس کو بنا دیا بالکل کٹی ہوئی گھاس کی طرح سے، یعنی بالکل چورا چورا کر دیا۔ وہ ایک عذاب تھا اور اس عذاب نے اپنا پورا اثر قوم عاد کے اوپر دکھایا۔ وفی سمودا، اور قوم سمود جناب صالح علیہ السلام کو جہاں پر بھیجا گیا تھا، تو گویا اس میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم، جب ان سے یہ کہا گیا، کس نے کہا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جب وہ معاملہ ہوا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا، اونٹنی کو پے کر دیا گیا، اس کے پیر کاٹ دیے گئے، تو پھر اس کے بعد 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ مزے کرو یہ ایک مخصوص مدت تک، ایک خاص وقت تک، یعنی وہ وقت بھی کہ جو بہت دور نہیں ہے، سرحد کر دی گئی تھی دوسرے مقام پر کہ 3 دن کے لیے۔ فاتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی امر پروردگار کے مقابلے میں۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو انہیں بجلی نے گرفت میں لے لیا، یعنی ان کے اوپر بجلی گرا دی گئی، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قیام، نہ وہ اس قابل تھے کہ اٹھ سکیں، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی مدد ملنا ممکن تھا، یعنی وہ اس عذاب کی پوری پوری لپیٹ میں آ گئے۔ اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بد اعمال لوگ تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو ہلاکت ہے اس کو سمجھا گیا ہے یا قوم کے اوپر عربی کے اعتبار سے جو نصب آیا گرامر کے اعتبار سے اس کے ذریعے سے، کہ گویا پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر آ گیا اور ان کی ہلاکت کو بتلا دیا گیا، تو ان کی ہلاکت کا تصور ذہن کے اندر آ گیا، تو اب اس کو مفروض مانتے ہوئے یہاں پر قوم نوح، یعنی ہم نے ہلاک کر دیا قوم نوح کو پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے، بد اعمال لوگ تھے۔ والسماء بنیناہا، اب اس کے بعد پروردگار عالم مزید جو نشانیاں کائنات کی ہیں ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یعنی ایک نشانیاں تو وہ قومیں بن گئی کہ جن کے اوپر عذاب آئے، وہ عبرت کی نشانیاں ہیں، اور اب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس عبرت کے اندر بھی پروردگار عالم کی قدرت کا مظاہرہ تو تھا ہی، مگر اس آئینے میں تو شکل دکھائی گئی ہے کہ دیکھو اگر اب بھی تم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہو تو دیکھ لو یہ قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، تم بھی ان کی طرح سے ہلاک ہو سکتے ہو۔ اور دوسری بات، اب جو آیتیں آ رہی ہیں، نشانیاں آ رہی ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کے مظاہر قدرت کو دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، والسماء بنیناہا بأید، آسمان ہم نے اس کو بنایا بڑی طاقت کے ساتھ، وإنا لموسعون، اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ یہ جو جدید انکشافات کے اندر کہا گیا کہ کائنات ابھی بھی پھیلتی جا رہی ہے، تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ بالکل سازگار ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والارض فرشناہا، اور زمین اس کو ہم نے بچھایا۔ ہمارے لیے بہرحال یہ فرش ہی کی حیثیت رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی شیپ کروی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اس میں بھی پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ جیسے ایک فرش بچھا دیا گیا ہو۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، یعنی پھر اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اسی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہو کہ ویسے اس کی شیپ کو دیکھو اور پھر اس کا فرش ہونا دیکھو تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس کے اندر وہی کہ نر اور مادہ، مثلا پروٹون اور الیکٹرون، اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے متوجہ کیا گیا ہو۔ اور ایک روایت امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ہے، جیسے ظلمت کے مقابلے میں نور، خشکی کے مقابلے میں تری، سخت کے مقابلے میں نر، سرد کے مقابلے میں گرم۔ تو یہ جو ازداد ہیں، یہ جو اپوزٹس ہیں، ان کو بھی پروردگار عالم نے زوجین کے ذریعے سے بتایا ہے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آخری جو آیت اس صفحے کی آیت نمبر 50، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، فرار اختیار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ سے فرار ممکن نہیں ہے، وہ جو امیر المومنین نے دعائے کمیل کے اندر سکھایا کہ لا یمکن الفرار من حکومت، کہ اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، وہ فرار تو ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ فرار بہت اچھا ہے
کہ جہاں پر ایک شخص خدا ہی کی طرف فرار کرے، خدا ہی کی طرف لگتی ہے، یعنی خدا کی رحمت کی طرف، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے سے، طلب مغفرت کے ذریعے سے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اور گویا پیغمبر کی زبانی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اسی کی طرف سے، اسی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر مبین بن کر آیا ہوں، یعنی کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں تاکہ تم کو وارننگ دوں۔ پھر اس کا مصداق، یہ جو فرار اللہ ہے اس کا ایک مصداق خود حج بیت اللہ کو بھی کہا گیا کہ انسان اگر خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ گویا پروردگار عالم نے جس کو قبلہ بنایا ہے اس کی طرف جانا گویا خدا کی طرف جانا قرار پاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 جس پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ زاریات آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 51 سے 60 جس پر سورہ زاریات کا اختتام ہوگا، اور اگلا سورہ سورہ طور، اس کی ابتدائی 14 آیتیں، فرسٹ 14 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ تو پہلے سورہ زاریات کی اختتامی آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بات پہنچی تھی آیت نمبر 50 تک، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پناہ لو، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں یقیناً تمہارے لیے اسی کی طرف سے نذیر مبین یعنی کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف آؤ، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اس کی بارگاہ میں اپنی قربت کا اظہار کرو، خدا تمہیں اپنے سے قریب کرے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار مت دو، یعنی شرک نہ کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ یہ پھر تکرار ہوا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، یہ میسج کہ یہ وارننگ جو میں دے رہا ہوں یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں دے رہا، پروردگار عالم کے بہاف پر دے رہا ہوں، خدا کی نمائندگی میں دے رہا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، یوں ہی ان کے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر انہوں نے کہا الا قالوا ساحر او مجنون، کہ یہ جادوگر ہے، یا یہ کہا کہ یہ مجنون ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ ہے۔ تو یہ عام طور پر جو مخالفین رسول ہیں ان کی زبانوں پر جو الزامات اور جو تہمتیں آیا کرتی تھیں ان کے اندر سر فہرست دو چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس کے اوپر پروردگار عالم نے گویا طنز کرتے ہوئے ٹونٹ کیا ہے، کیا تواصو بھی، کہ کیا یہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر دیتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ بل ہم قوم طاغون، کہ یہ سب کے سب سرکشی میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی سرکشی ایک کامن فیکٹر ہے، یہ کامن ڈینومینیٹر ہے۔ ماضی میں جو رسولوں کے جھٹلانے والے تھے اور جو اس قوم کے اندر رسول کے جھٹلانے والے ہیں، ان سب کا کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ یہ طاغوت ہیں، ان سب کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے۔ وہ سرکشی انہیں آمادہ کرتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تہمت لگائیں، کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگائیں، کوئی ایسی بات کریں کہ جن سے رسولوں کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکے۔ تو اس میں آسان سا انہیں جو جملہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کو ساحر کہہ دیا جائے، جادوگر کہہ دیا جائے، پاگل کہہ دیا جائے، معاذ اللہ دیوانہ کہہ دیا جائے۔ تو یہ ان کی سرکشی ہے کہ جو ان کو لیڈ کرتی ہے ان الزامات اور ان تہمتوں تک۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو حبیب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اب آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی آپ نے تو اپنا کام پورا کیا ہے، آپ نے اپنی تبلیغ کی ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، لہذا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سننے کے بعد بعض صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے منہ پھیر لیجئے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب عذاب نازل ہونے والا ہے؟ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ منہ پھیر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، اور اب مزید کچھ بتانا نہیں ہے، جو نہیں مانتے تو ان کے اوپر اب عذاب نازل کر دیا جائے۔ مگر پھر جو اگلی آیت آئی اس سے حوصلہ ہوا کہ نہیں، یہ ابھی عذاب
کا موقع نہیں ہے، اور پروردگار عالم پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو کنٹینیو رکھیے۔ یعنی اب یہ جو منہ پھیرنے والی بات ہے وہ بالکل لاسٹ کیسز کے لیے ہے، کہ وہ افراد کے جو بالکل ہی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وذکر، آپ انہیں یاد دہانی کراتے رہیے۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی کرانا یہ مومنین کو بہرحال فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو مومنین کا جو ایمان ہے اس کو جلا ملتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی یاد دہانی کی وجہ سے، لہذا آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہیے۔ اور اب اہم ترین یاد دہانی آ رہی ہے اگلی آیت کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت مقصد حیات کو بیان کر رہی ہے، جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ جنات کا ذکر شاید پہلے اس لیے ہوا کہ ان کی خلقت انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی، اور انسانوں کی خلقت سبسیکوینٹلی ہوئی، بعد میں ہوئی، لہذا پہلے ان کا ذکر آ گیا اور انسانوں کا بھی ذکر آ گیا۔ کیا وہ چیز ہے کہ جو جنات اور انسان کے پاس ہے اور دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کا نظام تو چل ہی رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین کی گردش، یہ سب کے سب پروردگار عالم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو سورہ یاسین کے اندر ہے کہ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار، یہ رات دن کا نظام، یہ سارا کا سارا جو تکوینی نظام ہے پروردگار عالم کا، وہ پروردگار عالم کی بات مان رہے ہیں، یہ خدا کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں، مگر یہ تکوین میں ہے، یہ فطری اطاعت ہے، جس کے لیے دوسرا لفظ ہے کہ جبری اطاعت ہے، کہ ان کے لیے نہ انحراف کا امکان ہے، پروردگار عالم نے ان کو جس طرح سے ڈیزائن کیا یہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اختیاری اطاعت ہے بغیر کسی مزاحم طاقت کے، یعنی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے لیکن اطاعت اپنے اختیار سے ہے، اور وہ اطاعت ہے فرشتوں کی، کہ جو یقیناً اپنے اختیار سے ہے مگر کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ جو راستہ روکے، کوئی غصہ ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا راستہ بلاک ہو، تو وہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں مگر کسی ریزسٹنس کے بغیر، تو اس میں وہ بلندی بہرحال نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر اطاعت ہو رہی ہے اور اطاعت کے اندر اختیار بھی شامل ہے اور مزاحم طاقتیں بھی موجود ہیں، کہ جس میں خواہشات بھی ہیں، شیطان کے وسوسے بھی ہیں، انسان کا اپنا غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، اور یہ سب مل کر انسان کو اطاعت کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے عقل ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے فطری طور پر بھی انسان کو ان بلڈ بہت ساری صلاحیتیں دے دی گئی، پھر نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہدایت دے دی گئی۔ تو اب اس کے بعد انسان اگر اطاعت کے جادے پر آگے بڑھتا ہے تو یہ اس کی اختیاری عبادت ہے اور اختیاری اطاعت ہے، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ کیا پروردگار عالم کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق، کہ میں ان سے کسی روزی کا طلبگار نہیں ہوں۔ رزق کے لفظ میں بڑی وسعت ہے، ہر وہ چیز کہ جو کسی کی بقا سے وابستہ ہو وہ سب کا سب لفظ رزق کے اندر شامل ہے، کھانا بھی اس میں شامل ہے، مگر کھانا اس کا ایک مصداق ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، مثلا سانس لینے کے لیے ہوا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور دوسری بہت ساری چیزیں، وہ سب کی سب رزق کے وسیع مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے میں ان سے کسی روزی کا طلبگار نہیں ہوں، یعنی میں ان کا محتاج نہیں ہوں، میرا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ مجھے کسی سے خطرہ ہے اپنے وجود کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ انسانوں کا، مخلوقات کا معاملہ ہوتا ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، اس بات کا خواہاں ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، یعنی وہی جو رزق کا اہم ترین مصداق ہے کہ غذا، یہ بھی میں ان سے کوئی تقاضا نہیں رکھتا ہوں، اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں، نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ کھانا کھانا یہ ساری مخلوقات کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ وہی ہے جو روزی دینے والا ہے اور مضبوط طاقت والا ہے، یعنی پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، لوگ خدا کے محتاج ہیں، تو وہ عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یعنی جو اگلی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بندوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ عبادت خود بندوں کی عبدیت کا تقاضا ہے، اور یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو، جنات کو اس راہ کی طرف متوجہ کیا کہ جو ان کا مقصد حیات ہے، جس کا الٹیمیٹ بینیفیشری خود وہ انسان ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو یقیناً ان لوگوں کا جو ظالم ہے وہی حصہ ہے جیسا ان کے ساتھ والوں کا تھا،
یعنی وہ جو بھی ان کا عذاب ہے ان کو ملے گا، جب وہ اپنے مقصد خلقت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا، فلا یستعجلون، تو انہیں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو وائے ہو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ وعید ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن پھر افسوس کریں گے یہ لوگ، ہاتھ ملیں گے، پریشان ہوں گے، اس طرح کی تباہی بربادی ان کی منتظر ہوگی جب وہ اس دنیا کے اندر اپنے مقصد خلقت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہی انجام ان کا ہونا ہے۔ یہ آیت نمبر 60 پر یہ سورہ مکمل ہو گیا، اور اب اس کے بعد اگلا سورہ ہے سورہ مبارکہ طور۔ یہ قرآن مجید کا 52واں سورہ ہے۔ ابتدائی کے اندر لفظ طور استعمال ہوا جس کی وجہ سے اس سورہ کا یہ نام پڑا۔ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 49 آیتیں ہیں، 49 آیتیں۔ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، والطور، قسم ہے طور کی، اب ظاہر ہے کہ وہ مشہور کو ہے طور جو ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وہ کتاب میں مستور، اور اس کتاب کی قسم کے جو لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، قرآن بھی کہا گیا، توریت بھی کہی گئی، اسی طرح سے لوح محفوظ بھی اور اعمال نامے بھی ایک قول کے مطابق، مگر جو علامہ سید علی نقوی صاحب نے ترجیح دی ہے وہ یہی ہے کہ طور کے قرینے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر توریت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فی رق منشور، جو کھلے ہوئے کاغذوں میں، کھلے ہوئے اوراق پر ہیں۔ یعنی اب یہ رق منشور، رق ویسے اس کھال کو کہا جاتا تھا کہ جس کو بطور کاغذ، جب کاغذ نہیں بنا تھا تو وہ جگہ کہ جس کے اوپر لکھا جائے تو وہ کھال سے بنی ہوئی باریک باریک جلدیں ہوا کرتی تھیں، ان کے اوپر لکھا جاتا تھا، اس کو رق کہا جاتا تھا۔ پھر جب بعد میں کاغذ بننا شروع ہو گئے تو ان کو بھی رق کہا جانے لگا۔ تو پھر رق کی منشور ان اوراق میں کہ جو واضح ہیں، روشن ہیں اور معروف ہیں، فی رق کی منشور۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، یعنی بیت تو ہو گیا گھر، المعمور یعنی آباد۔ ابھی البیت المعمور کون سا گھر ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آسمانوں پر ویسا ہی ایک گھر ہے کہ جیسا زمین کے اوپر خانہ کعبہ، یعنی جس طرح سے اہل زمین کے لیے، انسانوں کے لیے خانہ کعبہ طواف کی جگہ ہے، اسی طریقے سے بیت معمور وہ گھر ہے، وہ مکان ہے کہ جو آسمان پر پروردگار عالم نے فرشتوں کے طواف کے لیے رکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بالکل سیدھ میں ہے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے اسی کی سیدھ میں اوپر کی طرف آسمانوں میں کسی جگہ پر وہ مکان موجود ہے۔ والسقف المرفوع، اور اس چھت کی قسم کہ جو بلند ہے۔ اب اس سے مراد واضح طور پر آسمان اور یہ ہیونلی باڈیز۔ والبحر المسجور، اور اس سمندر کی قسم جو جوش زن ہے، یعنی جس کے اندر جوش ہے، جوش مارتی ہوئی لہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تمام قسموں کے کھانے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، جس کا ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہی قیامت کے حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ابھی اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو وہاں پر تمہیں پچھتانا پڑے گا، عذاب پروردگار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ خدا جو اس بات کا پر قدرت رکھتا ہے کہ طور جیسا پہاڑ بنائے اور اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلیمی عطا کرے، توریت اور دیگر آسمانی کتابوں کو نازل کرے، اور اسی طرح وہ جو بیت معمور کو قائم رکھے اور طواف کی جگہ بنائے، آسمان میں ہیونلی باڈیز کو رکھے، اور اسی طریقے سے سمندر میں موجوں کو اذن صدور اور اذن جوش عطا کرے، وہ پروردگار عذاب نازل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور پھر اگر وہ طے کر لے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان پورے طور پر حرکت میں آ جائے گا۔ اچھا، اب یہ آسمان حرکت میں آ جائے گا، اس سے وہی ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سورج، چاند، ستارے، وہ سب کے سب اپنے اس روٹین کے معاملے سے ہٹ جائیں گے۔ ایک تو جو روٹین کی ان کی حرکتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ سب کے سب ختم ہونے کی طرف آ رہے ہوں گے، یعنی تلپٹ ہو رہا ہوگا، نظام کو لپیٹا جا رہا ہوگا، تو یہ سب کے سب ختم ہو رہے ہوں گے۔ وتصیر الجبال سیرا، اور اسی طریقے سے پہاڑ وہ بھی رواں دواں ہوں گے۔ تو پہاڑوں کی بھی ایک حرکت تو وہ ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ ہے ہی، لیکن نہیں، اب گویا زمین سے ان کو اکھاڑ دیا جائے گا
اور پھر وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب یہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو وائے ہو اس دن جھٹلانے والوں پر، یعنی یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے اس دن تباہی اور بربادی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ کہ جو غلط قسم کی سرگرمیوں میں ہمیشہ مصروف رہے اور تفریح محسوس کرتے رہے، کھیل کود میں لگے رہے، انہوں نے دنیا کے اندر وہ سنجیدگی نہیں دکھائی کہ جو آخرت میں ان کے لیے مفید ثابت ہو پاتی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ تکذیب کرتے ہیں قیامت کے دن کی، تو پھر اس کے بعد دنیا ان کے لیے کھیل تماشے سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے دوزخ والی آگ کی طرف شدت کے ساتھ۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی وہ پچھتاوے کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو اس وقت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ آگ نظر آ رہی ہے، زندگی بھر اس کو جھٹلاتے رہے اور اب اسی کا ایندھن بننے کا وقت آ گیا۔ آیت نمبر 14 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔